بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم احباب صدق و وفا، امید کرتا ہوں آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی عرصہ کے بعد آپ احباب تک کچھ ایک گزارشات پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس ٹاپک کو احسن انداز میں آپ تک پہنچانے کی توفیق دے۔ احباب، آج کا موضوع بہت خاص اور اہم موضوع ہے۔ اس موضوع کو آپ نے بڑی تسلی سے سننا ہے۔ اگر آپ اس وقت فری نہیں ہیں، آپ جب یہ ویڈیو آپ نے پلے کی تو آپ اس کو بے شک سیو کر کے رکھ لیں۔ جب آپ کے پاس بالکل تسلی کا وقت ہو اس وقت اس ویڈیو کو سنیں تاکہ آپ کو اصل حقیقت حاصل ہو۔ آج کے اس موضوع کے اندر میں آپ احباب کے ساتھ 3 موضوعات انشاءاللہ تعالیٰ آپ احباب تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا اور خاص اہم ترین موضوع ہے وجود آدم میں چھپی 2 مثلثوں کا راز۔ یہ بڑا اہم ترین معاملہ ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ احباب تک پہنچائیں گے۔ دوسرا، میں آپ احباب کو اسی موضوع کے اندر وہ موضوع سمجھاؤں گا جو اکثر احباب کی طرف سے سوال کیا جاتا ہے کہ ہم اس راہ طریقت کی اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کے سفر کی شروعات کیسے کریں۔ اور تیسرا جو ہمارا موضوع ہوگا اس میں آپ احباب کو تھوڑا سا سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ عادت اور عبادت کے اندر کیا فرق ہے۔ تو اب ہم اپنے پہلے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں، وجود آدم میں چھپی 2 مثلثوں کا راز۔ یہ کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ احباب، ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہم روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم حسب توفیق زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، عمرے حج بھی کر رہے ہیں، دین اور اسلام پر چلنے کی شاید کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنا مقصود حاصل کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں اپنی عبادات کے اندر وہ لذت حاصل کیوں نہیں ہوتی؟ ہمیں وہ قرب و وصال کے معاملات کیوں نصیب نہیں ہوتے؟ تو انشاءاللہ آج اس موضوع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تمام کا تمام تصوف، تمام کی تمام یہ باتیں، یہ صرف اور صرف حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کا فیضان ہے۔ تو ہم سب سے پہلے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں چلتے ہیں اور آپ سے ہی اس راز کو سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب، آپ کے نام سے ہم مبارک سعادت لے لیتے ہیں، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ سے روایت ہے کہ ہم حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما تھے۔ اچانک ہم نے صحرا کی طرف سے ایک شخص کو آتے دیکھا جن کا لباس بہت سفید تھا، بہت سفید، اور ان کے بال بہت زیادہ گھنے سیاہ تھے اور بڑے خوبصورتی سے بنے ہوئے بال تھے ان کے چہرے پر کوئی تھکن کے آثار، سفر کے آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔ حالانکہ ہم نے ان شخص کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، پہلی دفعہ وہ تمام اصحاب ان کو دیکھ رہے تھے، اور وہ آئے اور ان کے چہرے پر، کیونکہ دور سے آ رہے تھے، نہ ان کے چہرے پر کوئی تھکن اور سفر کے آثار تھے، کپڑے بہت خوبصورت سفید تھے اور بال بڑے سیاہ گھنے تھے۔ اب وہ آئے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب زانوں پہ بیٹھے، جیسے ہم عطیات کی صورت میں بیٹھتے ہیں، اور اپنے دونوں ہاتھ بھی زانوں پہ رکھ لیے جیسے ہم عطیات کی صورت اپنے ہاتھ رکھتے ہیں، اور آپ کے زانوں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زانوں کے ساتھ مل گئے۔ جب وہ بیٹھ گئے اس انداز کے اندر
تو انہوں نے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ حضور بتائیے کہ ایمان کیا ہے. پہلا کوشچن انہوں نے کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ ایمان کس چیز کا نام ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 نکات جو ہیں وہ بیان فرمائے کس کے کہ ایمان کیا ہے. اولاً آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان، نمبر 1. نمبر 2 فرشتوں پر ایمان. نمبر 3 کتابوں پر ایمان، یعنی کہ جو کتابیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی. رسولوں پر ایمان، جو اللہ کے رسول آئے. یوم آخرت پر ایمان، قیامت کے دن پر. اچھی بری تقدیر پر ایمان. اب یہ بہت اہم ترین یہ 6 نکات ہیں. ہمارا کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سمپلائز یہ سمجھا دیتا ہوں. اگر ان کی ڈیٹیل میں جایا جائے تو بہت ہی لینتھی اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان شخص کو انہوں نے پوچھا کہ حضور ایمان کیا ہے. تو انہوں نے سب سے پہلے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمانیات کے اندر فرمایا اللہ پر ایمان، کامل اللہ پر ایمان ہو، اللہ کی ربوبیت پر، اللہ کی الوہیت پر، اللہ کے اسماء و صفات پر ایمان. اگر آپ ان کو ڈیٹیل میں جا کے اسٹڈی ڈاؤن کریں تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ جائیں گی. اگر آپ ڈیٹیل میں سمجھیں گے کہ اللہ پر ایمان کے یہ جو معاملات ہیں، کہ عقیدہ ربوبیت کیا ہوتا ہے، الوہیت کیا ہوتا ہے، اسماء و صفات، آپ ان کو سمجھ سکتے ہیں. پھر فرشتوں پر ایمان لانا ہے، پھر کتابوں پر ایمان لانا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتاری ہیں، صحیفے وغیرہ. پھر رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان. احباب یہ تمام چیزیں اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے یہ ٹاپک کا حصہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. کیونکہ آگے ہم نے جو بہت بڑا نقطہ کھولنا ہے، اگر ہمیں ان میجر معاملات کی سمجھ ہوگی تو انشاءاللہ ہم بڑے احسن انداز میں. جب حضور نے یہ فرما دیا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے حق فرمایا، آپ نے سچ فرمایا. صحابہ رضوان اللہ اجمعین فرماتے ہیں کہ انہیں یہ بڑا عجیب لگا کہ سوال بھی خود کرتے ہیں اور اس کا جواب بھی خود دیتے ہیں. پھر اس کوشچن کے مکمل ہو جانے کے بعد انہوں نے دوسرا کوشچن کیا کہ حضور اسلام کیا ہے. کیا کہ انہوں نے اسلام کے متعلق پوچھا. تو حضور نے آپ اسلام کے 5 نکات بیان فرمائے. کتنے نکات بیان فرما دیجیے؟ 5. کون کون سے وہ بھی لکھ دیتے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ یعنی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ پہلی بات، اس پر ایمان لانا. سیکنڈ، نماز کی پابندی. تھرڈ، زکوٰۃ دینا. فورتھ، رمضان کے روزے. اور ففتھ آپ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کا حج. ٹھیک ہے، یہ 5 نکات آپ نے بیان فرمائے ماشاءاللہ. نمبر 1، نمبر 2، 3، 4، 5. اب ان کو سمجھتے جائیں نا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اس میں بڑی برکت ملے گی. یہ حدیث جو ہے نا، جس حدیث مبارکہ کو اگر آپ نے سمجھ لیا تو یہ تصوف کا پورا تصوف اس میں سمجھ آ جاتا ہے ماشاءاللہ. اچھا، تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کے کوشچن میں فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. بہت بڑا درجہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کو قلب و باطن سے جان لینا، اس پہ گواہی دے دینا بہت بڑا درجہ ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے. سیکنڈ، نماز کی پابندی. ظاہراً باطناً نماز پابندی سے مل جائے. زکوٰۃ، ظاہراً بھی زکوٰۃ، باطناً بھی زکوٰۃ،
شعور کی بھی زکوٰۃ، ہر رنگ کی زکوٰۃ آپ کی ذات سے پھوٹنا جب شروع ہو جائے گی تو یہ ہے اسلام۔ 4th ون، رمضان کے روزے۔ روزہ تو پھر مومن کا تو خیر روزہ بہت بڑا ہوتا ہے، تا حیات کا اس کا روزہ ہوتا ہے۔ وہ ایک دفعہ سحری کرتا ہے، پھر اس کا روزہ ٹوٹتا جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تب جا کے ٹوٹتا ہے۔ وہ مومن کا بہت بڑا درجہ ہے برکیف۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے، مجھے بھی۔ خانہ کعبہ کہا جگہ صاحب استطاعت ہے۔ اچھا جی، یہ ہو گیا۔ تو انہوں نے فرمایا حضور آپ نے حق فرمایا۔ پھر انہوں نے ایک تیسرا کوشچن کیا جناب کہ حضور بتائیے یہ احسان کیا ہے؟ یہ بڑا اہم ترین، سمجھ لیں کہ یہ سب سے بڑا جو نکتہ تھا جو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اس کے آنسر میں فرمایا کہ بندہ اللہ کی ایسے عبادت کرے کیسے؟ جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ پہلا نقطہ تھا۔ پھر آپ نے فرمایا اگر یہ نصیب نہیں تو بندہ اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دو نکات حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما کر ہم پہ بہت بڑا احسان فرمایا۔ یہ دیکھیں کہ بندہ اللہ کی ایسے عبادت کرے جیسے اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ اس کو درجہ نصیب نہیں تو پھر وہ ایسے اللہ کی عبادت کرے جیسے اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ، آپ نے بڑا خوبصورت ایک شعر بیان فرمایا اسی چیز پر۔ آپ فرماتے ہیں کہ شکایت ہے مجھے یا رب، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے۔ بڑا خوبصورت، شکایت ہے مجھے یا رب خداوندان مکتب سے، سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا۔ احباب، جب یہ آپ نے تینوں سوال مکمل ہو گئے، پھر قیامت کے بارے میں ایک سوال تھا، وہ علامات پوچھی تو انہوں نے حضور نے وہ تھوڑا سا فرمایا اور پھر فرمایا وہ اس کا معاملہ۔ لیکن یہ تین چیزیں جب وہ یہ سوال پوچھ کے چلے گئے تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا تمہیں پتا تھا کہ یہ شخص کون ہے؟ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے فرمایا حضور اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے اور تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ سبحان اللہ، کیا کہ یہ جبرائیل تھے، ان سوالوں کے ذریعے سے وہ آپ کو آپ کا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی کہ جو دین ہے آپ کا پورا، وہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہ جو پورے کا پورا داخل ہونا ہے نا، وہ ان تین کیٹیگرائز معاملات کا معاملہ ہے: ایمان، اسلام، احسان۔ ایمان جب مکمل ہوتا ہے پھر درجہ اسلام کھلتا ہے۔ جب درجہ اسلام کے اوپر کامل معاملہ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ درجہ احسان میں ٹریول کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ اصل حقیقت، یہ ہے وہ اصل حقیقت جو احباب آج آپ کو سمجھ آئی کہ اصل میں ایمان، اسلام اور احسان یہ تین چیزیں ہیں۔ اب ہم اس سے اگلے سٹیپ پر جاتے ہیں جس کے متعلق میں نے لکھا تھا وجود آدم میں چھپی دو مثلثوں کا راز۔ اب ہمارے پاس جو تصوف اور طریقت ہے، اس کے اندر جو سب سے پہلا نقطہ ہوتا ہے، جیسے میں نے آپ احباب سے بیان کیا کچھ دیر پہلے جب ویڈیو سٹارٹ میں، کہ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ راہ طریقت کی شروعات کہاں سے ہے؟
اس کا جواب میں آپ کو پہلے تو ویڈیو سے بھی دیتا ہوں، ساتھ میں آپ کو ایک علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ہی شعر سنا دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پر مقیم، چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پر مقیم، پہلے ویسے کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ تو یہ ہماری روح کا جو قلب ہوتا ہے نا جناب احباب، وہ یہاں پر ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں قلب۔ پھر ہمارے پاس ایک دوسرا نقطہ ہوتا ہے، میں آپ کو ساتھ ساتھ بیان کرتا جاتا ہوں انشاءاللہ، جس کو کہا جاتا ہے جو روح۔ پھر وہ روح کے معاملات انسان پر کھلتے ہیں۔ یہ دو انیشیل نکات ہیں جن کے ذریعے سے ایمان اور اسلام میں آپ کو آگے انشاءاللہ تعالی ایکسپلین کرتا ہوں۔ تو جناب اس قلب کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے۔ ہونا چاہتے تو سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پر مقیم، پہلے ویسے کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ یہ قلب سلیم کا معاملہ ہے۔ پھر احباب اس کے بعد جو اسلام ہے اس کا تعلق آپ کی روح کے ساتھ ہے۔ پھر ایک اور پوائنٹ ہے جو وسط ماتھا میں ہوتا ہے، جہاں سے جو شعور کے معاملات بھی جس کو ہم کہتے ہیں، جو شعور ہے یا آپ اس کو یہاں سے احسان کے معاملات بھی کہہ سکتے ہیں۔ احباب آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی، اگر کچھ احباب نے دیکھی ہوگی، تیسری آنکھ کے متعلق، تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہاں پر آپ کے قلب کے اندر 40,000 اسپیشل نیورونز ہوتے ہیں جن کا تعلق آپ کے شعور کے ساتھ ہوتا ہے۔ پہلے یہ جب معاملہ درست ہوتا ہے تو اگلے معاملات بھی درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ احباب جب انسان درجہ ایمان سے نکلتا ہے اور درجہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے تو یہاں پر پھر انسان کی یہ پہلا معاملہ شروع ہوتا ہے۔ پھر یہ جو ہے جناب، یہ جس کو ہم کہتے ہیں، یہ میں ذرا پہلے ٹرائنگل کمپلیٹ کر لوں تاکہ میں پھر آپ کو اس کو احسن انداز میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کرتا جاؤں گا۔ یہ احباب ہماری وہ پہلی مثلث ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ وجود آدم کی یہ پہلی مثلث ہے۔ اگر یہ روشن نہیں ہوئی تو انسان کو کوئی لذت نہیں آتی، وہ پھر صرف ایسے ہی عبادت کر رہا ہوتا ہے، کوئی اس کو سمجھ نہیں ہوتی، بس وہ چل سچل ہوتی ہے اس کی۔ احباب قلب کیسے روشن ہوتا ہے؟ سب سے پہلے قلبی زندگی کا ساماں کیا جاتا ہے، اس کے لیے ذکر اللہ ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کے معاملات کے ساتھ ایسے پوائنٹس، جو ہمارا یہ پوائنٹ ہے قلب کا، یہ روح کے اوپر ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو روشن کرنے کی انسان سٹرگل کرتا ہے، اس کی سٹرگل کرنے کی کوشش کر دیتا ہے اور اس کو چلاتا جاتا ہے۔ اور جب انسان کے قلب کے اندر اللہ کے نور و تجلیات اترنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر انسان کے اوپر کیونکہ یہ چیزیں پھر انسان کو بڑے احسن انداز میں اللہ پر ایمان بھی آتا ہے، فرشتے، کتابیں، رسول، یوم آخرت، اچھی بری تقدیر، وہ بڑے احسن انداز میں شعوری طور پر یہ سمجھ لیتا ہے کہ نہیں بھائی، میری ذات میں نے تبدیلی لانی ہے۔ اب میں نے یہ صرف وہ عمل نہیں ہے، یہ صرف کوئی وہ آپ جس طریقے سے آپ کو عمل دے دیا جائے کہ آپ یہ کریں تو آپ وہ عمل کرنا شروع کر دیں، نہیں، عمل سے نہیں ہوتا۔ سورہ فرقان آیت نمبر 73 اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں۔ کہ یہ صرف یہ نہیں کرتے کہ اللہ، اگر ان کو ایک ذکر اللہ ملا یا کوئی ان کو چیز بتائی گئی تو بس کوئی ایک وظیفہ بتا دیا گیا اس کو پڑھنے پر، نہیں، یہ شعور والے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ اپنی قلب کے شعور کی روشنی کی، اپنے 40,000 نیورونز جو ان کے اسپیشل نیورونز ہیں جن کو وہ روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو درجہ احسان ملے۔ جب قلب روشن ہوتا ہے تو پھر روح بھی روشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، یہاں سے نور ادھر جاتا ہے، پھر یہاں سے درجہ احسان کے معاملات کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو انسان کا شعور ہے، قلب اور شعور دونوں کے ساتھ انسان ایسے معاملات میں چلا جاتا ہے کہ جیسے اللہ کو دیکھ کر وہ عبادت کر رہے ہیں۔
اب دیکھیں آپ کو جب یہ ایمان ملنا شروع ہو جاتا ہے نا تو آپ کے لیے اسلام پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. آپ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود نہیں سمجھتے. حضور جان عالم پہ جان چھڑکتے ہیں, عشق کرتے ہیں آپ سے. نماز بڑی ظاہراً باطناً پابندی والی نماز ملتی ہے. اپنے ظاہر باطن کی زکوٰۃ دیتے ہیں. آپ کا روزہ دائمی ہو جاتا ہے اور آپ اللہ کے گھر کی طرف اب اللہ کے گھر میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو آپ کی رغبت اللہ کی ذات کی طرف ہو جاتی ہے. اور اللہ تو کائنات میں ہر جگہ, وہ کوئی مخصوص تو نہیں کہ خانہ کعبہ میں. تو یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسلام سمجھانے کے لیے حضور کی زبان اقدس سے یہ ہم الفاظ ہم تک پہنچائے. تو احباب, ایمان ملا, اسلام کے معاملات کھلے, اس سے درجہ احسان کھلنا شروع ہو گیا. اب یہ درجہ احسان آپ کو پتہ ہے کہ اس کے اندر پہلے رویت ہوتی ہے, خوابوں کے ذریعے سے شعور روشن ہوتا ہے, اس میں بڑے احسن معاملات کھلتے ہیں. پھر قلبی جو رویت کے معاملات ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد جسمانی بھی ہوتے ہیں برکیف. اچھا, اب اس سے اگلا بھی ایک معاملہ ہے. یہاں تک تو آپ نے سمجھ لیا بھائی کہ یہاں تک آپ کی یہ پہلی ٹرائنگل اب درجہ احسان کھلنا شروع ہو گیا کا ایمان. آپ کو کسی نے قلبی ذکر معاملات, روحی ذکر, روح کا ذکر ملا, معاملات کھلے, درجہ احسان کھلنا شروع ہو گیا. اس درجہ احسان کے بعد انسان پر سر کھلتا ہے. اب یہ جو کیا کھلتا ہے انسان پر؟ سر. اور پھر اس کے بعد ایک پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں خفی. اور پھر اس کے بعد ایک خاص پوائنٹ ہوتا ہے جسے کہا جاتا ہے اخفا. احباب, یہ بڑا خوبصورت نقطہ ہے, آپ نے اس کو بڑے احسن انداز میں سمجھنا ہے. سر کہتے ہیں راز کو. جب انسان کی یہ پہلی ٹرائنگل کمپلیٹ ہوئی نا, آپ درجہ احسان میں داخل ہو گئے. اب سر کے معاملات آپ پہ کھلنا شروع ہو گئے. اب تھوڑے تھوڑے آپ کے اوپر راز و نیاز معاملات کھلنے شروع ہو گئے. پھر خفی, جب یہ معاملہ آگے بڑھا تو یہ خفی میں ٹریول ہوا. خفی کیا ہے؟ پوشیدہ چیزیں, پوشیدہ معاملات. پھر اخفا کیا ہے؟ نور محمدی صلی اللہ علیہ. پھر یہ ٹرائی اینگل کمپلیٹ ہوئی آپ کی. یہ بڑی خاص ٹرائی اینگل ہے. میں نے کیا کہا تھا آپ کو اس یعنی کہ اس ویڈیو کی سٹارٹ کے اندر کہ ہم جناب آپ کو وجود آدم میں چھپی دو مثلثوں کا راز بتائیں گے. تو یہ پہلی جو تھی وہ قلب, روح, اور اس کے بعد درجہ احسان آپ کے اوپر کھلنے کے معاملات شروع ہو گئے. اب اس کے بعد اگر آپ نے استقامت دکھائی, آپ اس راہ پہ صحیح طریقے سے چلتے رہے, تو پھر آپ کے اوپر یہ سر, خفی اور اخفا, یہ اس سے اگلے معاملات کھلے. اور اس میں سے آپ کو جو ہے نا وہ نور محمد, یہ جو ٹرائی اینگل ہے نا, اس ٹرائی اینگل کے اندر سے ہی پھر نور محمدی پھوٹنا شروع ہو گیا. اور وہ نور محمدی پھوٹتا 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 پھر وہ بہت اعلیٰ ترین معاملات اللہ نے آپ کو نصیب کر دیے. علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر بھی ایک خوبصورت بات, آپ کا شعر ہے, میں وہ بھی آپ کو ضرور سمجھانا چاہتا ہوں کیوں آپ نے یہ بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ طویل سجدہ اگر ہے تو کیا تعجب ہے. اب یہ آپ عام دنیا دار لوگوں کے متعلق جو پریچ کر رہے ہیں, جو اسلام کے متعلق بتا رہے ہیں, ان کے متعلق بتاتے ہیں کہ طویل سجدہ اگر ہے تو کیا تعجب ہے. ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام, کہ انہوں نے سجدوں کے علاوہ اور کرنا ہی کیا ہے. ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام. خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو, خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو, وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام. وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ سجدہ نصیب کرے ہند کے اماموں کو, وہ روشنائی نصیب کرے, اندر کی روشنی نصیب کرے, جس کے ذریعے سے ملت کی زندگی کا سامان ہے. بھائی آج ملت, عوام, دنیا ہر عبادات کر رہے ہیں, ہر چیز کر رہے ہیں, کیوں پیچھے وہ رنگ نہیں ہے؟ کیوں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ اللہ جو دیکھ رہا ہے, اللہ کا ایمان ہے, اللہ کے فرشتے تمہارے کندھوں پہ بیٹھے ہیں, کتابیں ہیں, رسول ہیں, نماز ہے, سب کچھ ہے, کیوں پھر دنیا کے اندر تم مارے پھرے ہو؟ پھر بھی تمہاری خواہشات دنیا کیوں ہیں؟
اللہ کی ذات ہی تمہارے دل میں کیوں نہیں رہی ابھی تک؟ کیونکہ تم نے تصوف کو چھوڑ دیا. تم نے بیک اینڈ کے اوپر جو روشنی تھی، جو تمہارے قلب کا ایمان تھا، چاہتے تو سب ہیں کہ وہ اوج ثریا پہ مقیم، پہلے کوئی ویسے پیدا تو کرے قلب سلیم. یہ جو معاملہ خراب ہے، تو تمہیں جب انسان دیکھیں آپ کا انیشیل، یہ ہے وہ انیشیل سٹیپ، اس کے اوپر اللہ کے نور و تجلیات اترتے ہیں نا، جب یہ وہ معاملہ ہے جہاں پر اللہ کے نور و تجلیات اگر نہ اتریں، تجلیات الہی، تو آپ کے سارے کا سارا معاملہ ڈاؤٹیڈ ہے. جب کسی کا قلب نہیں نہ روشن، وہ جو بھی کرتا رہے اس کے تمام کے تمام معاملات ڈاؤٹیڈ ہیں. تو اللہ ہمیں یہ نصیب کرے کہ ہم اپنے اندر کی دنیا کو، اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے اندر نشانیاں رکھی ہیں، تمہارے اندر ہی ساری دنیا ہے، تمہارے اندر ہی سارے رنگ ہیں، اور جب تمہیں اندر کے رنگ نصیب ہوں گے تو تمہیں اصل یہ احسان نصیب ہوگا، تم اللہ کو دیکھنا شروع کر دو گے. پہلے شاید تم ایسی عبادت کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا، یہ بالکل 100% شور بات ہے. احباب یہ کیوں نصیب نہیں ہوتا؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ بہت سخت ہے. وہ آپ نے فرمایا 2 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے میری کمر توڑ دی. ایک وہ لوگ ہیں جن کے پاس علم تو بہت ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے. شاید میں بھی اپنی ذات کو انہی پہلوؤں میں فیل کرتا ہوں. اللہ پاک ہم پہ رحم کرے، ہمیں توفیق دے، ہم اپنے علم کے مطابق عمل کریں. تو ایسے لوگ ہیں جو اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتے، اور دوسرے وہ ہیں جو عمل تو کرتے ہیں لیکن علم نہیں حاصل کرتے. میں اکثر آپ احباب کو وہ آپ کو ایک آیت مبارکہ سناتا رہتا ہوں، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا وہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں جو جاننے والے اور نہیں جاننے والے. میں آپ کو سورہ فرقان کی آیت نمبر 73 بھی سنا چکا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور گونگے ہو کر نہیں گر پڑتے بلکہ غور و فکر کرتے ہیں. تو یہ غور و فکر والے لوگ ہوتے ہیں. اللہ ہمیں غور و فکر والا بنائے. احباب میں نے آپ سے ایک عرض کی تھی اس ٹاپک کے سٹارٹ میں کہ آپ کو میں عادت اور عبادت کے متعلق بتاؤں گا کہ عادت اور عبادت میں کیا فرق ہے. یہ بڑے اہم، میں نے اس دن ایک بڑے خوبصورت بزرگ سے یہ بات سنی، تو مجھے کیونکہ اسی ٹاپک سے ریلیونٹ بات ہے تو میں وہ آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. ذرا مزاحیہ بھی بات ہے تھوڑی سی، لیکن اس کو سنا دینا تاکہ ذرا ٹاپک کے اندر رنگ آ جائے. بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نا ایک اینٹوں والے بھٹھے پہ گیا. اب میں وہاں بھٹھے پہ جب پہنچا تو میں وہاں بیٹھا تھا، تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر نا گدھے ہیں، کھوتے. اب وہ جناب آ رہے ہیں لائن کے اندر، خود بخود، انہیں کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں. وہ لائن میں آتے ہیں، وہ بٹھے والا اینٹیں جو ہے وہ جو پک جاتی ہیں ان کے اندر ڈالتا ہے، وہ ان کو لے جاتے ہیں آگے کہیں جا کے وہ ان کو وہاں پہ اتار لیتے ہیں اتارنے والے. ان کھوتوں کی نگرانی کرنے والا یا ان کو چلانے والا کوئی شخص نہیں ہے، وہ خود بخود ہی چل رہے ہیں. ان کا سارا سسٹم آٹو ہے. تو ان کا جب وہ کہتے ہیں میں بیٹھا تھا وہاں پہ، مالک آیا بٹھے کا، میں نے اسے کہا کہ یار یہ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ان کھوتوں کو کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، گدھوں کو، تو یہ کیا کس طریقے سے خود بخود ہی سارا کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ میں آپ کو ایک اور عجیب چیز دکھاتا ہوں. انہوں نے اشارہ کیا اپنے جو وہ شخص اس اینٹیں ڈال رہا تھا گدھوں کے اوپر، کھوتوں پہ، تو انہوں نے کہا کہ اس میں اینٹیں تھوڑی کم. اس نے نا وہ اینٹیں کوئی 50-60 ڈالی، وہ زیادہ کوئی 100 یا 120 اینٹوں پر ہی کوئی ایسا معاملہ. وہ کھڑا رہا گدھا. جب اس کے اندر 100 یا 150 جتنی بھی اینٹیں، اسپیسیفائڈ وزن اس کا پورا ہوا تو وہ اس چلا گیا آگے جا کے اس نے. تو وہ بڑے ہنسے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے اسے کہا یار یہ کیا ریموٹ کنٹرول کھوتے ہیں کہ یہ خود بخود ہی چلے جا رہے ہیں، کہیں کوئی ریموٹ سے کنٹرول کر رہے ہیں آپ ان کو. تو انہوں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کہ ان کے باپ بھی ایسے تھے، یہ بھی ایسے، ہمارے پاس یہ خاندان در خاندان یہ چلے آ رہے ہیں، اور جو ہے نا ان کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ یہ اسی طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں. تو جناب پھر کیا ہوا کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان گدھوں کو دیکھا، ان کھوتوں کو دیکھا کہ وہ ایسے ہی کام کر رہے ہیں، تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ اصل میں ان کی یہ عادت ہے.
تو ہم بھی اپنی عبادات کچھ عادت کی رنگ میں کر رہے ہیں. ہماری عبادات سے کوئی کمی بیشی نہیں. ایک اسپیسیفائڈ بس نماز پڑھنی ہے, 5 نمازیں پڑھ لی, گئے مسجد کے اندر, چاہے دل ہے نہیں ہے, کوئی رنگ مل رہا ہے نماز سے, کوئی زندگی میں تبدیلی آ رہی ہے, کوئی اخلاق میں بہتری آ رہی ہے, گھر کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے, کوئی جاب کے معاملات میں بہتری آ رہی ہے, کوئی بھی چیز ہماری عبادات سے افیکٹ نہیں کر رہی. ہماری انفرادی جو حیات ہے, ہماری انفرادی جو عبادات ہیں, وہ ہماری اجتماعی زندگی کے اوپر, اجتماعی حیات کے اوپر 1% امپیکٹ نہیں ڈال رہی. اٹس مین کہ ہم عادت کے اندر مبتلا ہیں, ہم عبادت نہیں کر رہے. جو عبادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کی عبادت کی وجہ سے ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں, ان کی زندگی میں بہتری آتی ہے, ان کے معاملات میں بہتری آتی ہے, اخلاق بہتر ہوتے ہیں. کبھی کوئی ایسے معاملات آتے ہیں کہ کوئی شیطان اور نفس کے معاملات زیادہ ہو جاتے ہیں, کبھی اتار آئے گا, کبھی چڑھاؤ آئے گا, کبھی کیا رنگ. تو تصوف اصل میں اس طرح کے معاملات کا نام ہے. تو احباب, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے عبادت کے معاملات نصیب کرے, نہ کہ ہم عبادت پر رہیں. یہ احباب عبادت نہیں, یہ عادت نہیں, یہ عبادت ہے. کہ یہ عادت نہیں, یہ عبادت کے معاملات ہیں. جب انسان قلبی روشنی کا سامان کرتا ہے تو پھر اس کے معاملات کھلتے ہیں, پھر روح کھلتی ہے, پھر درجہ احسان, پھر سر خفی, پھر پوشیدہ معاملات, پھر اللہ کے راز و نیاز. احباب انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے, ایک جو ہے 5-6 سیشن میرا دل ہے کہ آپ احباب کے ساتھ ہم کریں, جن کے اندر آپ احباب کو جو ہے وہ ذرا خوبصورتی کے ساتھ کچھ معاملات سمجھائے جائیں, قلب کے معاملات. ایک میں ہمارے گروپ کا لنک بھی ڈسکرپشن کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ دے دوں گا. اگر آپ رابطہ کرنے جائیں تو +92 333 682 1718 یہ میرا نمبر ہے, موبائل نمبر. یہاں دوبارہ لکھ دیتے ہیں ذرا تھوڑا سا, +92 333 682 1718. آپ نے اس کو بے شک آپ اچھا کوشش کیا کریں احباب, جو مجھے آپ واٹس ایپ پہ میسج کرتے ہیں تو آپ نا میرا نمبر سیو کر لیا کریں, تاکہ اگر آپ کی طرف سے ہمیں میسج آئے تو میں آپ کا نمبر اکثر سیو کر لیتا ہوں. جو بھی احباب میسج کرتے ہیں پھر کوشش یہی ہوتی ہے کہ نمبر سیو کر کے آپ لوگوں تک اپنے پیغام پہنچائے جائیں. کوشش تو یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کا پیغام آپ تک پہنچے. تو انشاءاللہ تعالیٰ ضرور اللہ پاک اس میں آسانیاں پیدا فرمائے, آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. تو آپ نے یہ نمبر ایڈ کر لینا ہے, اور اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن کے اندر میں گروپ کا لنک بھی دے دوں گا, فرسٹ کمنٹ میں بھی اس کو پن کر دوں گا. اس گروپ کو جوائن کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ جلد 5-6 سیشن میں انشاءاللہ تعالیٰ, یا 4 یا 5 سیشن اس کے اندر رجسٹر کروں گا. اس میں جو آپ احباب کو تقریباً ہر 1-2 دن کے بعد وہ سیشن کریں گے, جس سے آپ کو لطیفہ قلب کے, یعنی کہ اس کا سٹارٹنگ جو ہمارا پوائنٹ ہے کہ راہ طریقت کی جو شروعات کے معاملات ہیں, کہ یہ جو ہم سے اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ کیسے شروع کریں, تاکہ وہ آپ کو سمجھا دیا جائے, تاکہ آپ کا سفر درجہ احسان کی طرف شروع ہو جائے. اس راہ پہ آنا ہی ہوتا ہے, تھوڑی سی کوشش اور سٹرگل ہی ہوتی ہے. باقی اللہ کی ذات موجود ہے نا, ہماری کیا اوقات ہے, اللہ کی ذات موجود ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہر ایک مومن مسلمان کی حامی و ناصر ہے. وہی انسان کے لیے ہر طرح کے معاملات پیدا کرتی ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عنایت فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم.